علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس گاؤں میں بہت زرخیز زمینیں تھیں جن میں کسان اپنی فصلیں اگا کر اپنا روزگار حاصل کرتے، اور اسی گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا۔ وہ چودھری بہت امیر انسان تھا۔ اس گاؤں کی زمینوں میں سے آدھی زمین اس چودھری کی تھی اور باقی اس گاؤں کے تمام کسانوں کی تھی۔ چودھری کے پاس تمام سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے اس کی فصل سارے کسانوں سے اچھی ہوتی تھی، اور وہ چودھری جب اپنی فصل باہر بھیجنے لگتا اور اپنے ساتھ ان کسانوں کی فصل بھی اچھے داموں بچوا دیتا۔ اسی بات پر کسان اس کے گیت گاتے تھے، لیکن جن کسانوں کی زمین کم ہوتی تھی اور ان کا گزارا اپنی فصلوں میں نہ ہوتا، وہ ان کسانوں کو سود پر قرضہ دیتا تھا۔ کسان سود پر قرضہ لیتے تھے، لیکن ان کے حالات چودھری کی مدد کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوتے، اور وہ کسان بھی چودھری کے تابع ہو جاتے، اور جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی تو چودھری ساری فصل اٹھا کر بیچ دیتا۔ اس چودھری میں سود کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ گندی عادات موجود تھیں، لیکن وہ چونکہ امیر تھا اس لیے کوئی بھی اس کی گندی عادات کا اس کے سامنے ذکر نہیں کرتا تھا۔ چودھری بہت عیاش تھا۔ اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن اس نے عیاشی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے گاؤں کی زمینوں میں ایک بہت بڑا ڈیرا بنایا ہوا تھا، اور جب اس ڈیرے پر چڑھ کر وہ دیکھتا تو اسے پورا گاؤں نظر آتا، اور اکثر اوقات چودھری اس ڈیرے پر چڑھ جاتا اور گاؤں کی تمام خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو دیکھتا، لیکن کوئی بھی غریب کسان اس کی حرکت پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے چودھری کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو ہماری فصل گھر میں پڑے پڑے خراب ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور چودھری اپنی گندی عادات کو پائے تکمیل تک پہنچاتا رہا۔ ایک دن چودھری نے جیسے ہی نظر دوڑائی تو اس گاؤں میں بہت سی خوبصورت جوان لڑکیاں نظر آئیں۔ چودھری کے پاس دولت بہت تھی، اس لیے وہ جس لڑکی کو خریدنا چاہتا خرید سکتا تھا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر چودھری نے اپنے دوستوں سے کہا، میں گاؤں کی کس لڑکی کے ساتھ زنا کروں؟ تو اس کے دوستوں نے کہا، چودھری صاحب آپ ہماری ایک ترکیب پر عمل کریں، اس سے آپ گاؤں کی ہر لڑکی کے ساتھ زنا کر سکیں گے۔ چودھری نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو انہوں نے کہا، چودھری صاحب آپ اپنے ڈیرے کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکنا، پھر جوتا جس گھر میں جا گرے گا اس گھر میں موجود لڑکی کے ساتھ آپ زنا کرنا۔ اس بدگار چودھری کو اس کے دوستوں کی ترکیب پسند آئی، اور چودھری نے ڈیرے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکا تو وہ جوتا ایک بزرگ کے گھر جا گرا۔ اس بزرگ کی ایک ہی جوان بیٹی تھی جس نے غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب جوتا اس بزرگ کے گھر جا گرا تو وہ بزرگ اس جوتے کو اٹھا کر چودھری کے پاس لے آیا اور کہا، حضور آپ کا جوتا ہمارے گھر پڑا تھا۔ چودھری کا وہ جوتا کوئی عام جوتا نہیں تھا، گاؤں میں ایسا جوتا کوئی نہیں پہن سکتا تھا۔ جب چودھری نے اپنا جوتا دیکھا تو ایک زوردار کہکہ لگا کر کہا، اے بوڑھے تم رات کو اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آنا، کیونکہ میں نے اپنا جوتا پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ جوتا جس گھر میں گرے گا میں اس گھر میں موجودہ لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا۔ بزرگ نے جب یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور رونے لگ گیا، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو چودھری کے پاس نہ لے آیا تو وہ چودھری میری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لائے گا اور پورے گاؤں کے سامنے اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ جب رات ہوئی تو بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر چودھری کے پاس آیا، اور جیسے ہی چودھری صاحب نے اس کی بیٹی کو اپنے کمرے میں بند کیا تو بزرگ کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہیں پہ مر گیا، اور اس کی بیٹی بھی چودھری کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اپنے گھر میں خودکشی کر کے مر گئی۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو وہ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سب مجبور اور لاچار تھے۔ دوسرے دن پھر چودھری اپنے ڈیرے پر چڑھا اور جب جوتا پھینکا تو وہ ایک غریب کسان کے گھر جا گرا، اور اس غریب کسان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ جب کسان جوتا لے کر چودھری کے پاس آیا تو چودھری نے کہا کہ تم رات کو اپنی 7 بیٹیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ بھی مجبور ہو کر اپنی 7 بیٹیوں کو چودھری کے پاس لے آیا۔ چودھری ساری رات اس غریب کسان کی سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ چودھری
चौधरी की एक बेटी थी जिसकी चौधरी ने अपने गांव के एक मालदार आदमी से शादी करवाई थी। ये चौधरी जैसा अमीर तो नहीं था, लेकिन गांव के बाकी लोगों से ज़्यादा अमीर और ताकतवर आदमी था। इस आदमी ने भी चौधरी की बेटी से शादी करते वक्त ये इरादा कर लिया था कि वो चौधरी को सबक सिखाएगा। दरअसल इसने ये शादी चौधरी को सबक सिखाने के लिए ही की थी। यही सोचकर इसने चौधरी की बेटी से शादी कर ली। चौधरी मामूल के मुताबिक हर रोज़ अपने डेरे की छत के ऊपर चढ़कर अपना जूता फेंकता था और फिर जिस घर में जूता गिरता चौधरी इस घर में मौजूदा लड़की के साथ जिना करता। जब यह सिलसिला कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो सारे गांव वालों ने आपस में मिलकर मशवरा किया, आखिर कब तक ये चौधरी गांव की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहेगा। इन्होंने एक तरकीब सोची कि जब चौधरी अपना जूता फेंकेगा तो कोई भी चौधरी का जूता लेकर चौधरी के पास नहीं आएगा। जब चौधरी खुद जूता तलाश करने जाएगा तो जूता इसकी बेटी के घर से बाजियाब हो जाएगा और जैसे ही वो जूता इसकी बेटी के घर से मिलेगा तो हम गांव वाले सब मिलकर इसको अपनी बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर करेंगे, वरना इसको इस गांव से निकाल देंगे। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई, चौधरी ने जैसे ही जूता फेंका तो वो सीधा इसकी बेटी के घर जा गिरा और इस बार वो जूता इसके दामाद लेकर चौधरी के पास आया। जब चौधरी ने अपना जूता अपने दामाद के हाथ में देखा तो इसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। इसने अपने दामाद से पूछा कि तुम्हारे पास मेरा जूता कैसे आया? तो इसने कहा, चौधरी साहब आपका जूता आज मेरे घर आ गिरा है, इसलिए अब आपको अपनी बेटी के साथ जिना करना पड़ेगा, वरना ये गांव वाले आपको इस गांव से निकाल देंगे। जब चौधरी अपने डेरे के बाहर निकला तो वहां सारे गांव वाले इकट्ठे होकर खड़े थे और इन्होंने चौधरी को कहा कि तुम्हें दो कामों में से एक काम लाजमी करना पड़ेगा, या तो तुम अपनी बेटी के साथ जिना करोगे या फिर इस गाँव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अब चौधरी को एहसास हो चुका था इसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी के साथ जिना करता या फिर गांव छोड़कर चला जाता और अपनी तमाम दौलत से भी हाथ धो बैठता। ये सोच सोचकर वो पागल हो रहा था क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद चौधरी ने कहा कि ऐसी दौलत पर भी मैं लानत भेजता हूँ जो इंसान को अपनी बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर कर दे। मैं हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके बाद चौधरी ने अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग ली और इन तमाम किसानों से भी माफ़ी मांग ली जिनकी बेटों के साथ इसने जिना किया था। इसके बाद वह हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जब इंसान खुद अपनी मदद नहीं करता, अल्लाह ताला भी इसकी मदद नहीं करता। जब तक इस गांव के किसानों ने अपनी मदद करने का नहीं सोचा था, इस वक्त तक अल्लाह ने भी इनकी मदद नहीं की। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सबको महफूज फरमाए। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।